السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید اور دعا ہے آپ سب خیریت عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی سے، عافیت سے، سکون سے رکھے، ایمان اور صحت اور تقوی کی، عافیت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، اس کو میں بار بار اس لیے ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ اس میں اکثر مسٹیک آتی رہتی ہے۔ پہلے حمزہ ہے، اس کی الگ سے ایک ساؤنڈ آنی چاہیے، پھر عین کی الگ آنی چاہیے، 2 لیٹر ہیں، لیکن اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ، او اگر ہم پڑھتے ہیں تو دونوں لیٹر کلیئر نہیں ہوتے۔ حمزہ کو الگ سے کلیئر کرنا ہے، پھر عین کو الگ سے کلیئر کرنا ہے، بالکل کلیئر پتہ چلے کہ ہم پہلے حمزہ پڑھ رہے ہیں پھر عین پڑھ رہے ہیں، کلیئر ہو، پھر اس کا میننگ، مفہوم جو ہے نا وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سین کی سیٹی، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 انشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ، یعنی ایک ایک زبر زیر پیش، ایک ایک لیٹر کلیئر ہو، وا کی زبر ہو، منہم میم کی زیر، نون کا سکون، ہم ہا کا مخرج، پھر میم کا سکون، اس طرح سے ایک ایک لیٹر کا حق ہے نا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم نے اس کا کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ حق تو ادا ہم سے نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی طرف سے کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوشش قبول فرما لے۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے، بشری خطائیں ہم سب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، میم پر تشدید ہے، 2 حرکت تک، پھر آگے یا پر بھی تشدید ہے، امیون، می، یا پر تشدید ہے۔ جب بھی یا پر اس طرح سے تشدید آئے تو اس کو ایک اچھا سا سٹریس ایسے جیسے سمجھے کہ اس کو اچھا ہولڈ کرنا ہے، می، اور اس کا پریشر کہاں آئے گا؟ زبان کے سینٹر میں، اور وہاں سینٹر میں ہی اس کو ہولڈ کرنا ہے، می، ایسے زبان کے سینٹر سے پھر سلپ کر کے، زبان کے اوپر سے سلپ کر کے باہر نہیں آئے گا، ورنہ اس میں ایک اور ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پریشر زبان کے سینٹر میں ہی رکھنا ہے، امیون، ورنہ ہوتا ہے امیشون، ایسی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ امیون، اور یہ امی، یو، یا کی پھر 2 حرکت کرنی ہے، پہلے امی پھر یون، امیون، لا یعلمون، لام آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ ہے، یہ اب آپ کو بہت اچھی طرح سے الف مدہ، واو مدہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی ہم نے 2 حرکت کرنی ہے۔ اور پھر یا مدہ کم یوز ہوتا ہے، جب آئے گا تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ ابھی زیادہ تر یا مدہ نہیں آ رہا، الف مدہ اور واو مدہ آ رہا ہے۔ امیو، یا واو مدہ ہے، لا یعلمون، لام الف مدہ ہے، یعلمو میم پھر واو مدہ ہے، امیون لا یعلمون، یعلا جو عین ساکن ہے اس کو حمزہ کی طرح یعلمون نہیں پڑھنا، یا نہیں، یعلمون ساکن لیٹر ہے نا، تو ساکن مین سکون، جب حمزہ ساکن ہو تو جھٹکا دیتے ہیں، لیکن جب عین ہو تو عین کو حمزہ کی طرح جھٹکا نہیں دیں گے، یا
لامونا نہیں پڑھیں گے اس کو. دیکھیں آئین گلے کے بالکل سینٹر پہ ایسے ذرا سی فنگر رکھیں. یعلمون یعلمون یعلمون. نون ہم نے پڑھا اور آگے جب ہم نے دیکھا کہ لام ساکن ہے تو پھر نون لام سے مل جائے گا. لا یعلمون الکتاب کتاب. تو یہ جو دونوں کاف میں فرق ہے. نیچے آج لاسٹ والی لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں قاف دوسرے والا جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے جس کو ہم قلم کہتے ہیں یا حق کے لاسٹ پہ آتا ہے وہ والا قاف ہیوی. اور جب یہ والا کاف آئے جیسے کانا میں اکثر یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم نے بالکل سافٹ رکھنا ہے. کتابہ کی کتابہ کتابہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہاں پر پھر تشدید آ گئی تو یہ جو تشدید اور اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا اس کو نبر کہتے ہیں. تو نبر مین تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں اس لیٹر پہ, ہر لیٹر پہ نہیں ہوتا, کچھ لیٹرز پر نبر آتا ہے. اس میں اب یا یاد کر لیں کہ جب بھی یا پر تشدید آتی ہے تو اچھا سٹریس آتا ہے. ویسے تو ہر مشدد لیٹر کو ہم ہولڈ کرتے ہیں, جیسے نون مشی اور میم کے لیے ہم 2 حرکت تک اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اور اس میں اچھا سا جیسے تھوڑا سٹریس اور پریشر دیتے ہیں. امانیہ 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 الا امانیہ الا امانیہ. الا میں بھی لام پر تشدید ہے نا, تو دیکھیں الا تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں. الا 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ الا الا. پھر لام پر مد ہے تو اس کو ہم نے 5 حرکت تک اسٹریچ کرنا ہے, لمبا کرنا ہے, کھینچنا ہے. الا امانیہ وانہم الا امانیہ وانہم. اوپر سب سے پڑھا ہم نے ومنہم. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وانہم الا. اس آیت کے شروع میں الا ہے اور اس پر مد ہے. کیوں؟ آگے نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ الف یعنی حمزہ آ رہا ہے. تو اب جب ہم پڑھ رہے ہیں الا تو اس کے آگے الف نہیں ہے. اگر الف ہوتا یعنی زبر کے ساتھ جب الف آئے تو وہ حمزہ ہوتا ہے, تو حمزہ ہوتا تو پھر یہاں پر بھی مد آ جاتی. تو چونکہ یہاں پر آگے الف نہیں ہے تو یہ ہم مد بھی نہیں بنا, تو یہاں ہم اس کی 2 حرکت رکھیں گے. دیکھیں الا امانیہ وانہم الا یظنون الا یظنون. تو دیکھیں الا, یہاں اس الا کو ہم اتنا نہیں کھینچ رہے جس کے اوپر مد ہے. جب ویسے مد دی ہوئی ہوتی ہے ہماری ہیلپ کے لیے, لیکن جو دعائیں ہم یاد کرتے ہیں حدیث کی اس پر سم ٹائمز نہیں بھی دی ہوتی, لیکن ہمیں ریزن معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں پر انہوں نے کلر دیا ہوا ہے, کس میں یہ مد کا بھی کلر دیا ہوتا ہے کہ یہ مد کو یہ کلر دیا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہم پکچر یوز کر رہے ہیں اس پہ اس میں کلر نہیں دیا. ٹھیک ہے, الا یظنون. تو یہ آیت ہماری کمپلیٹ ہوئی. اس کو 1-2 دفعہ پڑھتے ہیں اور نیچے ہیوی لیٹر دیے ہوئے ہیں, پھر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ
إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا. اگر ہم الا پر رک رہے ہیں تو پھر ہم نے ٹو حرکت کے ساتھ ہی رکنا ہے، کیونکہ آگے والا الف تو ہم یوز نہیں کر رہے. آگے والا الف یعنی جو حمزہ ہے اگر اس کو ساتھ ملائیں گے تو پھر ہم نے اس کی 5 حرکت کرنی ہے. اگر یہاں الا پر رک جاتے ہیں اور اگلا نیکسٹ لیٹر ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر یہ رول نہیں لگے گا. ملانے کی صورت میں رول لگے گا نا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون ان پڑھ، پڑھے ہوئے. امی اس کو کہتے ہیں جس کو یعنی پیدا ہونے کے بعد جو کچھ اس نے سیکھا اپنی ماں سے ہی سیکھا، پراپر طور پر کہیں جا کے اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کو امی کہتے ہیں. لا یعلمون، نہیں وہ جانتے کتاب کو، یعنی وہ صرف ماں سے، یا جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اگر جو اسکول نہیں بھی جاتا تو آس پاس سے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن باقاعدہ طور پر وہ کتاب نہیں سیکھتا. یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس کو سیکھنے سے مراد صرف اس کی ریڈنگ نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. صرف اگر ہم پڑھ بھی لیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں لیکن سمجھ نہیں آئی یا عمل نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. لا یعلمون الکتاب، اور وہ کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیو، الا مطلب سوائے، امانیہ آرزو، صرف یعنی وہ آرزویں اپنی، کتاب سے کچھ نہیں پڑھا انہوں نے بلکہ صرف اپنی آرزویں ہیں کہ نہیں ایسا ہو جائے گا، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، میں نہیں مانتی ایسا ہوگا. تو وہ یعنی اپنا گمان، کتاب میں کیا ہے وہ یہ نہیں جانتے. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. وَإِنْهُمْ، اور وہ نہیں، الا مگر، یعنی وہ لوگ ان میں سے وہ، مگر یظنون، وہ گمان سے ہی کام لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب یعنی اپنی کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں ہیں، البتہ کچھ آرزویں ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں بٹھائی ہوئی ہیں، پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ان کا کام تو بس یہ ہے کہ وہم اور گمان سے کام لیتے ہیں کہ میرے بڑوں نے کہا تھا، بزرگوں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی، ایسے میرا تو دل نہیں مانتا. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ کتاب میں جو علم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ جو نہیں جانتا اس کو یہاں اللہ تعالیٰ امی کہتے ہیں. کہ دنیا کے دیکھیں اس ٹائم کے لوگ بہت بہت جاننے والے بھی تھے، اور لیکن اگر وہ کتاب کا علم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو امی کہہ رہا ہے. ہم میں سے اگر بہت کوئی پڑھا لکھا بھی ہے جس کو بہت ہم کہتے ہیں کہ اس دور کا پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو امی کہہ رہے ہیں. لیکن ہم کسی کو امی نہیں کہیں گے کہ ہم جا کے ہر ایک کو کہیں کہ تم امی میں شمار ہو. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے اپنے اندر سے جھانکنا ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرنا دیکھیں کتنا ضروری ہے، اور کتنا جاننا کہ جو میں کیا اپنے دل میں گمان بنائے بیٹھا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا تو گمان تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گی اور وہ ٹکٹ نہیں پوچھیں گے، وہ پاسپورٹ نہیں مانگیں گے، تو کیا یہ میرا گمان ٹھیک ہے؟ تو ایسا گمان تو نہیں کہیں کسی کے بارے میں ہم بٹھائے بیٹھے. تو کہاں سے ہمیں علم پھر حاصل ہوگا؟ کتاب سے ہم نے سیکھنا ہے، اللہ کی کتاب سے اور حدیث سے ہم نے سیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. تو نیچے تھوڑا سا ہیوی لیٹرز یعنی حروف مستعلیہ آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں. حروف مستعلیہ لکھیں گے تو آپ کو یہ لیٹر آ جائیں گے.
اور کہیں یوٹیوب پر آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسپلین بھی اچھی طرح سے کر دیں گے کہ اچھا حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسی ہے۔ تھوڑا سا ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہیوی لیٹر ہیں، جو موٹے حروف ہیں، ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے خا کو چھوڑ دیں، صاد دود، یہ 2 پیر ہوتے ہیں، پھر تو اور زو، یہ 2 پیر اگر ہم بنا لیں تو یہ دیکھیں 4 تو پیر ہو گئے۔ پھر غین اور خا جو ہیں گلے کے اوپر والے پورشن سے نکلتے ہیں، گلے کے 3 حصے اگر ہم کریں، نیچے والا، پھر سینٹر والا، پھر اوپر والا، تو یہ اوپر والے جگہ سے یہ 2 لیٹر نکلتے ہیں، تو یہ 6 ہو گئے۔ اور پھر 1-2 نقطوں والا جو قاف ہے وہ 1 قاف بھی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے پاس یاد رکھ لیں کہ جب بھی یہ حروف آئیں گے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، ان کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہم پیج قرآن ایک یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہیوی لیٹر ہیں وہ گرین کلر میں دیے ہوئے ہیں، دیکھیں اوپر زو اس پیج میں آیا ہے، تو اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں اس کو۔ خا صاد صاد، اگر اس کو طریقے سے ہم پڑھیں گے تو یہ اس کو حروف مقطعات میں ہیوی لیٹر پڑھتے ہیں، تو خا صاد، اور اس کی ادائیگی میں لپ سرکل نہیں کرنے۔ دود، پاکستان میں کچھ لوگ اس کو زاد بھی پڑھتے ہیں، لیکن عرب لوگ اصل میں جب بھی پڑھیں گے تو وہ لوگ اس کو دو پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن عربی لینگویج ہے، تو عربی لینگویج میں اسی طرح سے اس کا مفہوم بنے گا، تو اس کو دو پڑھتے ہیں، دو، اس میں بھی لپ سرکل نہیں کریں گے۔ صاد دود غا تو زو، تو زو اور قوف، ٹھیک ہے۔ تو ان کسی بھی لیٹر کی ادائیگی میں ہمارے لپ سرکل نہیں ہونے چاہیے، کہ کچھ لوگ ان موٹے حروف کو پڑھتے ہوئے اپنے لپس گول کر لیتے ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس اچھے سے سیو رکھنے ہیں، کہیں لکھ لیں کہ اچھا یہ 7 لیٹر جو ہیں وہ موٹے ہیں، آپ نیٹ سے بھی ان کو نکال سکتے ہیں، یوٹیوب سے بھی سن سکتے ہیں، اپنے طرح سے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ اس کوشش میں جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔